صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا اور اس کے مصائب پہ صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا اللہ کے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی جو مدینے میں رہ رہے کوشش کرے مدینے سے باہر نہ نکلے۔ امام مالک اسی لیے نہیں نکلا کرتے تھے نا، انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مدینے سے باہر نہیں نکلا مجھے موت۔ اور امام مالک کی قبر آج مدینے میں میری حاضری کئی دفعہ ہوئی اس قبر مبارک میں۔ چند ایک قبریں جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، ان میں امام مالک کی قبر بھی ہے۔ امام مالک کی قبر جو ہے امام نافع جو ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، دونوں کی کٹھی قبریں ہیں۔ تو امام مالک وہاں پہ دفن ہوئے مدینہ شریف کے اندر۔ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ لیکن پھر وہاں کا پروٹوکول بھی ہے، یعنی ظاہر ہے وہاں کا ایک احترام ہے، ایک وہ خود ساختہ احترام ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ پھر پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ ننگے پاؤں پھر رہے تھے۔ یعنی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے تھے؟ یا حضور کی وفات کے بعد وہ وہاں پہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے؟ یہ آپ کون سا دین امت کو سکھا رہے ہیں؟ ورنہ پھر آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ احترام اور ادب کے رویے جو صحابہ اور اہل بیت کو نہیں پتا تھے وہ آج کے مسلمانوں کو پتہ چل گئے ہیں۔ تو یہ تو بڑی پھر آزمائش بن جائے گی۔ اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ الیاس قادری صاحب تو کافی عرصہ جب یعنی مدینہ شریف جایا کرتے تھے تو وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی کمرہ لیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر فرسٹ فلور پہ چلا گیا تو یہ توہین ہو جائے گی قبر رسول کی، معاذ اللہ۔ اور بلکہ یہ اوریجنل واقعہ ہے، ایک بھائی جو اس کے خود گواہ ہیں وہ ساتھ تھے ان کے، وہ کہنے لگے انڈیا کے ایک عالم کو ملنے کے لیے گئے الیاس قادری صاحب، تو وہ ایک بلڈنگ میں کوئی چوتھی منزل کے اوپر انہوں نے کمرہ لیا تھا، تو وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نیچے تشریف لیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اوپر کمرے میں آ جائیں۔ انہوں نے کہا میں کمرے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے اوپر ہو جاؤں گا میں، تو یہ توہین ہو جائے گی۔ تو اس عالم صاحب نے پھر ان کو پھکی دی کہ حضرت جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا قبر مبارک تو اس سے بھی نیچے ہے، یعنی اگر اس لیول پہ بھی مانا جائے تب بھی جب دفنایا جاتا ہے کسی کو تو قبر کھود کے، اور ویسے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو مسجد نبوی میں کافی نیچے ہے وہ، کیونکہ وہ بلڈنگ کو اوپر کیا گیا۔ اب یہ اس طرح کے آپ رویے پیش کریں گے۔ ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی جس میں وہ گرین گھاس کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ چونکہ گنبد خضرا سے اس کا رنگ ملتا ہے اس لیے میں اس پہ پاؤں نہیں رکھوں۔ تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ پھر تو آپ کالی جرابیں نہیں پہن سکتے کیونکہ غلاف کعبہ کالا ہے، آپ کالے ٹائر والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، آپ کالی روڈ کے اوپر سفر نہیں کر سکتے۔ جہاز بھی کہاں جا کے لینڈ کرائیں گے؟ الٹیمیٹلی جہاز نے بھی جہاں لینڈ کرنا ہے جہاز کے اپنے ٹائر بھی کالے ہیں، جس روڈ پہ اس نے لینڈ کرنا ہے وہ بھی کالا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غلاف کعبہ تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے پہلے کا چڑھ رہا ہے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کیا ہے، وہ اسی طریقے سے چڑھتا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ غلط رویے ہیں، اس طریقے سے کوئی احترام نہیں ہوتا۔ جو اوریجنل چیز ہے وہ قبر رسول ہے، آپ اس کا احترام کریں، اور جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جو سیدنا عمر کا میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عمر مسجد نبوی میں انہوں نے دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مرواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں روضہ شریف کے اوپر انہوں نے وہ آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو یہ دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے نا کرونا کی وجہ سے، اب میں نے دیکھا ہے انہوں نے وہ آیت بھی لکھ کے نا اوپر پورا ایک مینیجبل فارم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت بھی لکھ کے لگا دی ہے سورۃ الحجرات کی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انجانے میں رسول اللہ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ان کی آوازیں بلند ہوئی
اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی. یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بہیو نہیں کیا، آپس میں لڑ پڑے. وہ ایک قبیلہ آیا تھا، اس کا نبی علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کیا، تو حضرت ابوبکر کے مشورے سے تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بہتر ہے. تو اس میں پھر حضرت ابوبکر عمر کے درمیان تل کلامی ہوئی کہ آپ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں. تو پھر آیات نازل ہوئیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر اتنی کم آواز کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. تو قبر رسول کی حرمت کا خیال رکھنا. نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جتنے قابل احترام تھے، آج وفات کے بعد بھی قبر مبارک پہ ویسا ہی احترام کیا جائے گا. وہاں پہ آوازیں بلند نہیں کی جائیں گی. آپ دیکھیں وہاں پہ جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ آواز کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پہ وہ پاکستانی کہتے ہیں جی وہ روزہ سیفل کانٹ کر کے کھلوتے ہیں، ان کو وہ کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور خود جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ اونچا اونچا سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے.